کے پاس مال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مال ہو جاتا محبت اس کے پاس کی، احساس اس کے پاس کی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روتا وہ درد اسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھوک اسے بھی محسوس ہوتا ہے، کھانے کی طرح وہ بھی بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جانور کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کون سی چیز جانور کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ وہ خود سے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ناج اگا کے کسی کو کھلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، زمین میں ہل نہیں جو سکتا، کوئی بغاوت نہیں بنا سکتا، اپنی خوراک کو پیدا نہیں کر سکتا، انسان کی خوبی کیا اپنی خوراک کو پیدا بھی کر سکتا، ٹھیک ہے، زمین پہ ہل بھی جو سکتا، بغاوت بھی لگا سکتا، جو چیز انسان کر سکتا ہے اس سے انسان کی پہچان، اللہ نے انسان کو جو طاقت عطا کی ہے وہ جانور کو نہیں دی، وہ دولت کو جمع نہیں کر سکتا، اس کی دیکھ بھال حفاظت نہیں کر سکتا، یعنی اس کے آگے چارہ کرے وہ چارے کی حفاظت نہیں کر سکتا، مگر تیرے آگے تو رکھے روٹی تو تو اس کی قدر بھی کرے گا، کیا کرے گا؟ حفاظت کیا ہے؟ قدر کر، کسی کی عزت کی حفاظت کر رہے ہو سمجھو اس کی قدر کر رہے ہو تو تم محبت بنے ہو، اگر تمہاری نظر میں کوئی اس کی اہمیت نہ ہوتی تو تم اس کے محبت نہ بنتے، تم جب کسی کو اہمیت دو گے تو اس کے لیے جان مال سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گے، ٹھیک ہے، اور جب اپنے سے بڑھ کر کسی کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے کو تیار ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نظام بنایا، جب ہم دیکھیں کہ اس میں اشرف کون ہے تو انسان ہی نظر ہے، اور انسان کس وجہ سے اشرف ہے؟ مدد کرنا، اس کی وجہ عبادت تمہیں مدد کرنا سکھاتی ہے، کیا سکھاتی ہے؟ مدد کرنا، یعنی کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ وہی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مان کر چلنا، وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں کس کی مان کر؟ اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے، اس کی مان۔ اب وہ راستے میں جن جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ منزل ہمارے ساتھ، کمزور ہیں تو کھڑے ہو جائیں، سہارا بننا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں سب سے زیادہ پسند کس کو کرتا ہوں؟ جو سہارا بنتا ہے، جانور کسی اور مخلوق کا سہارا نہیں بنتا، تو سہارا بننے کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے اور دوسروں کو کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، خود سے جانور خود سے بوجھ نہیں اٹھاتا، مگر جانور بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس پہ کوئی بوجھ ڈالے یعنی کہ انسان کا بوجھ اٹھانا، کہ انسان اگر چاہے گا تو جانور سے کام لے سکتا ہے، مگر جانور اگر چاہے انسان سے کام لینا تو وہ اس میں طاقت نہیں ہے، وہ انسان سے کام لے سکتا، تو اللہ نے اسے عقل نہیں دی، کیا نہیں دی؟ عقل نہیں دی، انسان کو کام کے لیے عقل دی کہ تم کام لے سکتے ہو کسی کی طاقت سے۔ اب طاقت اور عقل میں فرق رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ اگر طاقت کی طرف دیکھا
ٹھیک ہے، مگر ہمیں اللہ نے عقل اور علم دیا جس کی وجہ سے ہم ان سے اشرف ہیں کہ ہم اسے اتباع تابع کر لیتے ہیں اور اسے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہ تمہارا نفس ایک جانور کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اسے سکھاؤ بوجھ اٹھانا۔ جب اسے سکھاؤ گے جتنا جانور کو سکھانا پڑتا ہے، اگر جانور نے سیکھا ہی نہ ہو سکھائے گا کون؟ کہا انسان۔ جانور خود سے سیکھتا نہیں ہے، جانور خود سے نہیں سیکھتا، اسے سکھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تمہارا نفس کبھی نہیں سیکھے گا، تو یہ جانور کی مانند ہے، جب تم اسے سکھاؤ گے تو یہ سیکھے گا، اور جسے تم سکھا رہے ہو اس سے تم نے کام لینا ہے۔ اس لیے کیسے ایمان کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھنا، اسے آزاد نہ رکھنا۔ اگر تو اسے ایمان کی رسی سے اپنے نفس کو نہیں باندھے گا تو یہ سرکش ہے، یہ مرضیاں کرے گا، اور اگر ایمان کی رسی سے تو نے اپنے نفس کو باندھا ہوگا تو یہ مرضی نہیں کر پائے گا۔ تو اسے جیسے چاہے گا ویسے اسے چلائے گا۔ جس کھیل سے تو نے اسے کھلانا ہے تو کھلائے گا تو یہ کھائے گا۔ اس لیے کہا تجھے اس شرع میں کیا حاصل کرنا ہے، جو اللہ رسول کی تیرے اوپر شرع ہے کہ تو نے اپنے نفس کو متی، تابع دار، وفادار، بوجھ اٹھانے والا اور سرکشی سے باز رکھنے کے لیے تجھے اللہ نے عقل اور علم دیا تاکہ تو اپنے نفس کو سے کام لے سکے۔ کیا لے سکے؟ ایمانی بھی تو نے کام اسی سے لینا ہے، یہ خود سے ایمانی کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اندھا گنگا بہرا ہے۔ یعنی کہ اگر تو جہاد کر رہا ہے تو تجھے گھوڑا چاہیے، کیا چاہیے؟ یہ گھوڑے کی منزل ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ جا، سفر کرنا، ٹھیک ہے، یہ تجھے منزل پہ لے جائے گا، جو تیرا بوجھ اٹھائے گا۔ تو نے کبھی بھی اپنا آپ بوجھ نہیں اٹھانا، اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے میں نے جس نفس کو جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا ہی بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا ہی ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان تم رکھتا ہے، تیرا نفس نہیں ایمان رکھتا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عقل اور دل کو، عقل اور دل کو، یعنی کہ تجھے اللہ نے عقل دی ہے اس کے لیے کہ اس کی پرورش کر۔ عقل کی پرورش تو نے کس سے کرنی ہے؟ کہا علم سے عقل کی پرورش ہوتی ہے۔ عقل کی پرورش کس سے ہوتی ہے؟ علم سے۔ جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا تو پرورش ہم عقل کی کر رہے ہیں، تو عقل کو کیا ملے گا؟ اس پرورش سے نور ملے گا، عقل تیری روشن ہو جائے گی، اور جو روشن عقل ہوتی ہے اسے عقل سلیم کہا جاتا ہے، اسے عقل سلیم، یعنی کہ عقل وزیر ہے، بادشاہ دل ہے، اور دل میں نور عقل سے نہیں پیدا ہوتا، محبت سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم سے روشنی ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، علم سے روشنی ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ ہر کوئی علم سے کام لے سکتا ہے، مگر محبت یعنی اللہ رسول کی محبت کی میں کام کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، وہ وہی کام کرے گا جس کے دل میں محبت ہے۔ اب بہت سے لوگ محبت میں کام کرتے ہیں، کیا بات؟ اور بہت سے نفع اور نقصان دیکھ کے کام کرتے ہیں، وہ عقل والے ہوتے ہیں، عقل وہ دلیلوں کی وجہ سے کام کرتے ہیں، جو انہیں دلیل اچھی لگتی ہے اسے مان کر اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کا حساب ہوتا ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتے، وہ ذات کو مان کے کام کرتے ہیں، ذات
وہ وزیر ہے تمہارا عقل، علم اللہ کی صفت ہے، اور محبت اللہ کے نور ہے، یعنی ذات سے تعلق ہے۔ اس لیے محبت میں ذاتی گواہی دینا لازم ہے کہ میں اللہ، رسول اور مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ ذاتی گواہی دینا دین میں کیا کہتے ہیں کہ میں دین سے محبت، اور دین کیا ہے؟ تمہاری اصلاح۔ دین کیا ہے؟ تمہاری اصلاح۔ اور محبت کیا ہے؟ تمہاری کامیابی۔ اب اصلاح کے لیے اللہ نے علم دیا، کامیابی کے لیے اللہ نے محبت دی۔ کامیابی کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو محبت کرتے ہیں اللہ رسول سے، یعنی کہ انعام انہوں نے پا لیا۔ کیا انعام پا لیا؟ نور۔ اللہ نے ان کے دلوں کو نور سے روشن کر دیا، اور اللہ کا نور ہی مومن کے لیے اللہ کا انعام ہے، کیونکہ نور ہوگا تو نور والوں میں شامل ہوگا۔ انعام والوں میں وہی شامل ہوتا ہے جس کے دل میں نور ہو، اور جس کے دل میں نور نہ ہو وہ انعام والوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ منافق اور کافروں میں شامل۔ اس لیے کہتے ہیں گناہ کرنے سے، ظلم کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہا صاحب اس وجہ سے کیونکہ یہ تمہاری گناہ تمہاری نور کو کھا جاتے ہیں، تمہارے سینے کا نور ختم کر دیتے۔ اس لیے اسلام میں اصلاح کیا ہے؟ تمہیں گناہ سے رکنا، یہ تمہاری اصلاح ہے۔ اگر تمہاری کسی نے اصلاح کی ہوگی تو تم گناہوں سے رکے گا، اور اگر تو انعام والا ہوگا تو سات گناہوں سے رک کر انعام والوں میں شامل ہوگا۔ اور اگر صرف گناہوں سے ہی رک رہا ہے اور انعام والوں میں شامل ہی نہیں ہو رہا تو اللہ نے تجھے نور نہیں عطا کیا، مگر علم کی وجہ سے تم نافع اور نقصان سے واقف ہو گیا، اس لیے تم نے دیکھا جھوٹ میں نقصان ہے، تم نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، گناہ کرنے سے نقصان ہوگا میرا، لوگوں میں بدنام ہوگا۔ یہ جو دنیا کی بدنامی کی سوچ سے جو گناہ چھوڑتے ہیں ان کا مقام اور اللہ انہیں کہتا ہے ان کو میں دنیا کی وجہ سے عزت دوں گا، انہوں نے دنیا میں عزت پائی، اور جو اللہ رسول کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں وہ آخرت میں عزت پائیں گے۔ یعنی کہ صحت، گناہ بیماری ہے، گناہ بیماری ہے۔ بہت سے لوگ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس سے مرض لاحق ہو جائیں گے، جسمانی، کون سے جسمانی، انہوں نے علم لے لیا کہ یہ کھانے سے یہ مرض پیدا ہوگا، یہ کھانے سے یہ مرض پیدا ہوگا، اس لیے وہ خوراکیں بھی علم سے پوچھ کے کھاتے ہیں۔ مگر ہم علم بھی جانتے ہیں، محبت بھی جانتے ہیں، ہم خوراک علم سے بھی پوچھتے ہیں، پھر یہ بھی پوچھتے ہیں اس خوراک سے اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا ہے؟ تو ہم کھانے میں بھی اللہ کے نبی کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھانے میں اللہ کے نبی کو راضی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو سنت کے طریقوں سے کھاتے ہیں، اس سے اللہ اور رسول راضی ہوتا ہے، وہ سنت کے طریقوں سے نہیں کھاتے۔ مگر ان کو بھی پتا ہے کہ کھانا کون سا کھانا ہے جو ہمیں زیادہ کھائیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے، وہ ڈر سے، بیماری کے ڈر سے وہ کھانے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے ڈر سے ایسے کھانے چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے، مگر اپنے جو جسم میں مرض مبتلا ہوگا، یعنی کہ اس سے ان کے جسموں کو مرض لاحق ہوں گے، اس مرض کے ڈر سے کھانا چھوڑتے۔
تو اسلام میں یہ بھی دیکھنا کہ علم سے نفع لینے والے تمہیں کافر، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی ہر کوئی مل جائے گا، انہوں نے علم سے نافع کیا۔ محبت رسول اور محبت خدا یعنی اللہ رسول کی محبت میں کوئی عمل کر کے انہوں نے نافع نہیں لیا، ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے، ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ بیماری کا ڈر، ٹھیک ہے، کمزوری کا ڈر، بڑھاپے کا ڈر۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنی غذائیں اچھی رکھتے ہیں، اپنی ہم ڈر کی وجہ سے، کس کے ڈر کی؟ اللہ رسول کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ نہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس ناراضگی کے ڈر سے ہم ایسی چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہمارے دلوں میں سیاہی پیدا ہو، گندگی پیدا ہو، بیماری پیدا ہو ہمارے جسم میں۔ وہ یہ چیزوں کی وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ کہیں اللہ کا رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں کھانا کم کھاؤں۔ ہمارے کھانے کے بارے میں حدیثوں میں لکھا ہے کہ محمد صالحین اولیاء اللہ کھانا کس کے لیے کھاتے تھے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی راہ میں چل سکیں، ہم جہاد کر سکیں، ہم بوجھ اٹھا سکیں۔ کس کے لیے؟ اللہ۔ تو مسلمان کا کھانا پینا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور باقی جو ایمان نہیں لائے ان کا کھانا پینا صرف نفس کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں، وہ ایمان نہیں۔ کھانا انہیں بھی نفع دیتا ہے، کھانا ہمیں بھی نفع دیتا ہے، کھانا ان کو بھی بیمار کرتا ہے، کھانا ہمیں بھی بیمار کرتا ہے۔ اس لیے فطرتاً ہر انسان بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، مگر ہم بیماری اور تندرستی دونوں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہی کیا کہا؟ جب تو میرے طرف آئے گا تو میں بیماری بھی تیرے لیے اجر بنا دوں گا، بیماری بھی تیرے لیے اجر بنا دوں گا، مگر ان کی بیماریاں ان کے لیے اجر نہیں بنتی، کیوں؟ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے بیمار ہونے والے کو کیوں بیمار کیا۔ جب وہ بیماری کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ کیوں بیمار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں غافل تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، غافل نہیں دیکھنا چاہتا، یہ اس کی محبت ہے۔ کیا ہے؟ جب اللہ کی محبت سے ہم واقف ہوں گے، وہ محبت کیا ہے کہ وہ بندے کو غافل نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے بندہ جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ بندے کو بیماری دیتا ہے۔ بیماری کیوں دے گا؟ تاکہ بندہ دوبارہ سے میری طرف آئے، میرے قرب میں آئے، میرے سامنے استغفار کرے، میری عبادت کرے اور مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا دے دوں گا۔ کون سی شفا مومن کو اللہ دیتا ہے، اور کون سی شفا جو ایمان نہیں لائے ان کو دیتا ہے؟ دونوں کو شفا دیتا ہے، مگر دونوں کی شفاؤں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک کو گناہوں سے نجات دے کے شفا دے رہا ہے، ایک کو صرف جسم کی بیماری سے نجات دے کے شفا دے رہا ہے۔ اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے، مگر جسمانی بیماریاں اس کی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے مسلمان پہ احسان کیا ہوا ہے، جو کسی اور پہ احسان نہیں۔ یہ صرف مسلمان سے وعدہ ہے کہ میں تجھے شفا بھی دوں گا اور تجھے میں گناہوں سے پاک بھی کر دوں گا، اور اگر تو اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور مجھے یاد کرتا رہتا ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا، تو میں تجھے شہیدوں والا مقام بھی دوں گا کہ شہادت والی موت عطا کروں گا۔
اگر ناشکر تھا، میرے قرب میں، میری عبادت میں، میرے ذکر میں کھویا رہتا ہے بیماری کی حالت میں، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو شہید تمہیں، مگر کوئی اور بیماری کی حالت میں دنیا سے جائے تو اسے شہادت کی موت نہیں اللہ دے گا، اسے شہادت کی موت نہیں دے گا. ٹھیک ہے؟ شہادت کی بھی قسمیں ہیں. کیا ہے؟ یعنی کہ شہید اسے کہتے ہیں جو پاک ہو کے مرے. شہید کسے کہتے ہیں؟ جو پاک ہو کے، جس کو اللہ پاک گناہوں سے نجات دے کے پاک کر دیتا ہے، اور وہ جب اس میں ملک الموت لینے آتا ہے اس کے نفس کو تو اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. وہ پاک موت مرا ہے، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا کیونکہ گناہ ہی اس کے معاف کر دیا. یہ بھی معصوم کے درجے میں آتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کے درجے، پاک ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اللہ پھر انہیں معصوموں کے ساتھ اٹھائے گا. ساتھ یہ معصوم ساتھ کے، ایک معصوم سردار کے لیے انکار. اب معصوموں میں سردار کس کو کہنا ہے اور معصوموں میں پاک کس کو کہنا؟ ایک صرف پاک ہے، سردار نہیں ہے. ایک پاک بھی ہے اور سردار بھی ہے. ایک معصوم بھی ہے، سردار بھی ہے. یہ اسلام ہے. کیا ہے کہ تو صحابہ کی عظمت حق بیان کر کہ صحابہ معصوم بھی ہیں مگر سردار نہیں ہے. محمد کی یاد معصوم بھی ہے اور سردار بھی ہے. صحابہ پاک بھی ہیں مگر پاکی میں سردار نہیں. آل پاک سردار پاکی. اللہ نے درجے دونوں کو عطا کیے مگر دونوں کے درجے اسی صفت سے ہے جس صفت سے سرداروں کا درجہ، یعنی کہ ایمان کی صفت. ایمان کی صفت وہ کون سی ہے؟ جس کو نور کہتے ہیں کہ نور کی وجہ سے تو مجھے بھی سردار کہہ سکتا ہے، مگر جس کے پاس زیادہ نور ہوگا اسے تو اپنے سے بڑا ہی سردار کہے گا. اللہ نے نور بھی ہر کسی کو جیسا نہیں عطا کیا، اس لیے نبی کا ہمسایہ بھی ہر کوئی نہیں ہوگا، ورنہ سارے صحابی ہمسایہ ہوگا. مگر کوئی دور بھی نہیں ہوگا. ہر جگہ یہاں کے جنت کے کسی درجے میں بھی ہوگا تو اسے اللہ کا نبی نظر آئے گا. وہ سمجھے میرے قریب ہی ہے. مگر یہ کب سمجھے گا؟ جب علم معرفت حق یعنی تب تصور دین اسلام نور حق سے واقف ہوگا. جہاں جہاں تک نور ہوگا اسے نور کی وجہ سے ہر کوئی قریب نظر آئے گا. اس کی وجہ سے قریب نظر آ رہا ہے تو اللہ نے اسے نور عطا کیا. اگر اس کے پاس نور نہ ہو تو اس کی نظر ہی کہاں ہوگی. جیسے کہ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں نور عطا کیا ہے اور آنکھ میں نور ہی نہ ہو تو ہمیں قریب اور دور کا پتہ ہی نہیں چلتا. قریب اور دور کا پتہ کیسے چلتا ہے جب ہمارے پر نظر ہو. ٹھیک ہے؟ نظر یہ فلاں آدمی قریب بیٹھا ہے، وہاں دور بیٹھا ہے، مگر دور بیٹھنے والے کو بھی تو دیکھ رہا ہے، قریب بیٹھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. تو جس کو تو دیکھتا ہے اور جو تجھے دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ میں قرب میں ہوں، میں ہوں، قرب میں ہوں. یعنی کہ دیکھنا، دکھانا، سننا، سنانا اور محسوس کرنا، اس کو قرب کہتے ہیں. اللہ جنت میں ہر کسی کو قرب آتا ہے. اللہ کا رسول جنت کے کسی کونے میں بھی ہوگا تو وہ دیکھے گا، دیکھے گا. تو جنت نور ہے. کیا ہے؟ جہاں اندھیرا ہی نہیں ہے وہاں بھی نظر نہ آئے. اس لیے کہتے جب تک تمہارے دلوں کو اللہ روشن نہیں کرتا یعنی کہ نور نہیں عطا کرتا تمہیں باطن نظر ہی نہیں آئے گا. کیونکہ ظاہر بھی اللہ کے نور کی بدولت یعنی کہ جو تمہارے
تمہاری عقل اور آنکھ میں اللہ نے نور دیا ہے تمہیں، اس نور کی بدولت ہی تم دیکھ پاتے ہو. تو دماغ میں بھی ہے، کیا ہے؟ آنکھ میں روشنی جو آتی ہے تمہیں، وہ تمہارے دماغ کی وجہ سے آتی ہے. اگر پیچھے کی ویلیں بند ہو جائیں تو آگے صرف آئینہ ہے. کیا ہے؟ آگے صرف آئینے میں روشنی پیدا ہوتی ہے، خود سے پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ اس لیے جب ہم بھی آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس روشنی ہوتی ہے تو ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے. اور اگر ہمارے پاس روشنی نہ ہو، آئینے جتنے مرضی ہوں، ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا. ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا. آئینوں کی وجہ سے آئینہ ہمیں ہماری شکل نہیں دکھاتا. ہم اپنی شکل روشنی یعنی کہ نظر کی وجہ سے دیکھتے ہیں. اگر ہمارے پاس نظر ہی نہیں ہے تو آئینہ ہماری نظر نہیں ہے. آئینہ ہماری نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ بزرگ ایک آئینے کی مانند ہوتے ہیں. اگر تیرے پاس ہی روشنی نہیں ہے تو وہ بزرگ تیرے لیے آئینہ نہیں ہے. تو نے اپنی روشنی سے بزرگوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. اپنی اصلاح جیسے آئینہ دیکھ کے تو اپنی اصلاح کرتا ہے، مگر روشنی آنکھوں میں ہوگی تو آئینہ نظر آئے گا نا. اسی طرح بزرگان دین کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ تم انہیں دیکھ کے اپنے آپ کو بدلا کرو. اپنے آپ کو بدلا کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے ایک آئینے کی مانند ہوتے ہیں. تمہیں تمہارا حال بتا رہے ہوتے ہیں. تو آئینہ تجھے تیرا حال بتاتا ہے کہ تیرے حال پہ گرد و غبار ہے، مٹی ہے یا کلک ہے، یعنی کہ تو کالا ہو گیا ہے یا تو ضعیف ہو گیا ہے یا تو بوڑھا ہو گیا ہے یا جوان ہے یا لڑکپنا ہے. وہ تیری شکل ہی تجھے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو تجھے جب تیری شکل دکھانے والا مل جائے تو اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دو، تاکہ آئینہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ مقصد جانو. اللہ نے آئینہ تیری اصلاح کے لیے بنایا، تیری اصلاح کے لیے. تجھے آئینے کے سامنے آ کر کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر نظر کرنی ہے کہ مجھ میں خرابیاں اور آئینہ مجھے کس کا دیکھتا ہے. یعنی کہ خود کو خود ہی دیکھنا آئینہ ہے. جو خود کو خود نہ دیکھ سکے اس کے پاس کوئی آئینہ نہیں ہوتا، کوئی آئینہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے. کیا آئینے کے اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہے. تو جب ہر جگہ تو ہے تو کس وجہ سے ہے؟ تجھے ہر جگہ اپنا آپ کیسے نظر آیا؟ کہا مجھے اللہ نے نظر دی تھی تو مجھے نظر آیا کہ وہ بھی میں ہوں، یہ بھی میں ہوں، مگر ایک آئینے میں ہے اور دوسرا آئینہ ہے. تو بزرگان دین میں انسان خود کو جو کیوں دیکھتا ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے. ہم اپنی اصلاح کے لیے جب دیکھیں گے اپنے آپ کو کسی بزرگ یعنی کہ کسی کے دل سے یعنی کہ آئینے سے، تو اپنے آپ کو اگر نہیں سنوارتے تو ہم اندھے گونگے بہرے ہی رہیں گے. جب ہم اندھے گونگے بہرے رہیں گے تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ آئینہ میں جو تیری تصویر ہے وہ تجھ سے گفتگو بھی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ وہ تجھ سے گفتگو بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے؟
جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہماری تصویر یعنی کہ سایہ ہماری ڈمی جو آئینے میں آئی ہوئی ہے وہ ہم سے گفتگو کیسے کرتی ہے، یعنی کہ ضمیر سے کرتی ہے۔ اگر تمہارا ضمیر ہوگا کہ میری آنکھ خراب ہے، مگر تو اپنی ضمیر سے ہی اپنی آنکھ کو خراب کہہ رہا ہے نا۔ آئینہ تو صرف دکھا رہا ہے، بول تو خود ہی رہا ہے۔ اس لیے اللہ دکھا رہا ہوتا ہے، بول بندہ خود ہی رہا ہوتا ہے۔ اور کیا بھی کہتا ہے، مجھے آئینے نے خبر دی، کیا دی؟ اگر میں آئینہ نہ دیکھتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ میرے چہرے پہ جو نشان ہے وہ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ آئینہ تجھے تیرے چہرے کے نشان بھی بتائے گا کہ یہ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمہاری توجہ کے بارے میں خوب جانتا ہے، مگر کب جانتا ہے؟ جب تم اس آئینے سے جانو گے تو یہ بتائے گا نا۔ جب تو اس کے سامنے نہیں آئے گا، اس سے پوچھے گا نہیں، اس کا روپ ہی نہیں اپنا تو اس میں دیکھے گا تو یہ تجھے بتائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے تو آئینوں میں تلاش کرو، مگر ڈرو کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، ورنہ بکھرے رہو گے، پھر کبھی جڑ نہیں سکو گے۔ جب ٹوٹ آئینہ، ٹھیک ہے، وہ کون سا آئینہ جب ٹوٹ؟ دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دوستی کو آئینہ، ہیرا، تانبا سب کی مانند کہا گیا، مٹی کی مانند بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوستی تو ہر نفس سے کر سکتا ہے، ہر نفس دوستی چاہتا ہے، چاہے وہ ہندو کا نفس ہے، عیسائی کا نفس ہے، جانور کا نفس ہے۔ دوستی کس کو کہتے ہیں؟ نرم دل ہو، کیا نرم دل، ٹھیک ہے۔ اب جب تو نرم ہوگا، نرم دل ہوگا تیرا، جس کے لیے ہوگا وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اگر تو اللہ کے لیے نرم دل کر لے گا تو اللہ تیرا دوست ہے۔ اب تو نے یہ دیکھنا کہ میں نے اپنے دل کو کس کے لیے نرم کیا ہوا ہے۔ جس کے لیے تو نے اپنا دل نرم کیا ہوگا وہی تیرا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئینہ تمہیں دوستی کے بارے میں بھی بتائے گا کہ دوستی کس سے کرنی ہے، کا اس سے کرنی ہے جس کا دل نرم ہو۔ اس لیے اللہ نے دل میں کسی ہڈی کو نہیں رکھا، عملی طور پر، فطری طور پر، ٹھیک ہے، تاکہ یہ سخت نہ ہو۔ کبھی اپنا دل نہ سخت کرو، کیا نہ کرو، کبھی اپنا دل نہ سخت کرو۔ اگر مومن ہو کے رہنا ہے، اگر محبت والا ہو کے رہنا ہے تو اپنے دلوں کو نرم رکھو، اور جب مومن کا دل نرم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی رحمت والا بنا دے گا، یعنی کہ وہ دل بخشش والا ہوگا، درگزر والا ہوگا۔ تو ہمیں پتا چلا کہ آئینے سے ہم نے اپنے دل کی کمیت بھی اپنے بدن یعنی کہ چہرہ دیکھ کے جاننی ہے کہ جب ہمارا چہرہ جیسا ہوگا ویسے ہی دل کی کفیت ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انوار کو صحابہ دیکھتے رہتے تھے۔ کیوں دیکھتے رہتے تھے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس طرح ہے۔ جلال میں ہے تو اور بات کرتے تھے، تو چہرہ کہتے ہیں کھلی کتاب ہے، کائنہ ہے، پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے چہرہ دیا ہے، چہرے کو پڑھا کرو اور کس
روشنی ہوگی تو آئینے کے سامنے ہوگی. جب اللہ نے تمہیں آنکھوں میں نوری یعنی کہ روشنی نہ دی ہوگی تو تم کیسے اپنے دل کی کیفیت اپنا چہرہ دیکھ کے محسوس کرو گے؟ تو کہتے کسی کے دل کی کیفیت محسوس کرنی ہے تو اس کا چہرے پہ غور کیا کرو. دل کی تمام خوبیاں اور خامیاں سب سے پہلے چہرے پہ آیا سب سے. حدیث میں ہے کیا؟ اگر ساتھ میں تہ خانے میں بھی تم برائی کر کے نکلو گے یا اچھائی کر کے نکلو گے تو لوگ تیرا چہرہ دیکھ کے جان جائیں گے کہ تو کیسا ہے. چہرہ دیکھ کے. علم نہیں کہا کہ علم دیکھ کے جانا. ٹھیک ہے، گفتگو پھر کہیں گے. گفتگو علم نہیں کہا. علم سے جب تو بات کرے گا ہر کوئی تیری تعریف کرے گا. جب تو کسی سے گفتگو کرے گا ذاتیات سے بات کرے گا تو پھر لوگ تیرے بارے میں رائے دیں گے کہ تو کیسا ہے. اگر وہ علم سے بات کرے گا تو کوئی رائے نہیں دیں گے، ہر کوئی تعریف ہی کرے گا. تیری پہچان کیا ہے؟ تیری زبان ہے. تیری زبان ہے. اب تیری زبان پہچان کس کی ہے؟ ایک بازو کی علم کی پہچان کے لیے زبان ہے اور دل کی پہچان کے لیے یعنی کہ چہرہ ہے، تاکہ تم ہر چیز کو ایک ساتھ نہ لے لو. اب بندے کی زبان کیسے؟ ٹھیک ہے، پھر نگاہ ہے. کیا ہے؟ وہ گمانوں کے لیے ہے کہ تو اپنے گمانوں کو توڑتا کیسے ہے. کیا اپنے گمانوں کو حدیث پاک کی روشنی میں لے کر اسے پلٹ کر اسے اپنے دماغ سے نکالتا بھی ہے یا نہیں نکالتا؟ یعنی کہ جو ترازو میں تیرے گمان آئے ہوئے ہیں ان ترازو کو خالی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو گمان تمہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں یعنی کہ تجھے بے چین کرتے ہیں ان گمانوں کو رد کر دیا کرو، ان خیالوں کو رد کر دیا کرو. وہ تمہیں بے چین کر دیں گے. تمہیں عبادت میں تمہاری عبادت میں خلل پیدا کریں گے. جو گمان تمہاری عبادت میں خلل پیدا کرے ان گمانوں کو رد کر دیا کرو. اور جو گمان تجھے اللہ رسول کی طرف لے جائے ان گمانوں کو اپنا لیا کرو. تو ثابت ہوا اللہ نے عقل میں گمان رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے انسان کے گمانوں سے کہ یہ اللہ رسول کی طرف اپنے گمان لے کر جاتا ہے یا یہ شیطان کی طرف اپنے گمان لے کر جاتا ہے. اس کے دماغ یعنی ترازو میں کون سا پلڑا باری ہے؟ کون سا؟ جیسے اس کے دماغ میں جیسا پلڑا باری ہوگا اسی کی کیا ہوگا؟ اسے اعصابی دباؤ ہوگا یا اعصابی طاقت ہوگی. یہ تمہارے خیالوں سے اعصابی اعصاب جد دل میں اعصاب نسیں کھینچیں گی اس کے اعصاب کمزور ہوں گے. اعصاب کمزور ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ اپنے خیالوں کو پرکھتا نہیں ہے کہ کون سا خیال میں نے اپنے پاس رکھنا اور کون سا خیال میں نے رد کرنا ہے. اس کی طرف دھیان نہیں دیتا. جب انسان اس مقام پہ ہوتا ہے جب اپنے ترازو یعنی عقل سے خیالوں کو پرکھ نہ سکے اور ان میں ناپ تول کر کے رد نہ کر سکے جو نقصان کے گمان ہے انہیں چھوڑے نا وہ انسان سابی کھچاؤں کا مرض اسے لاحق ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے سب سے زیادہ ہم نے دیکھنا ہم نے گمان کیسے ہوتا.
ٹھیک ہے. اور اعصاب انسان کے مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اعصاب جس کے مضبوط ہو جاتے ہیں اس کی سوچ یعنی کہ گمان سب سے اچھے ہوتے ہیں، کمزور نہیں.